حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ اس لیے تھا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح سے ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں قوت گویائی عطا فرمائی اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بندر اور سور کس طرح بنایا، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہونے والی تھی تو ان کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ جو بھی اولاد ان کے ہاں پیدا ہوگی اس کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد انتقال کر گئے تھے، اس لیے جب آپ پیدا ہوئیں تو آپ کو ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حضرت زکریا جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کو ان کا کفیل اور سرپرست بنایا گیا۔ حضرت مریم نہایت نیک پارسا خاتون تھیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتیں اور ہیکل کی خدمت کرتیں۔ ساری قوم ان کی شرافت اور ریاضت سے متاثر تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم بیت المقدس کے کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھیں کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئیں اور ان سے کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ فرشتے نے ان کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں نبی اور رسول روح اللہ پیدا ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت مریم حیران ہوئیں کہ مجھے کس شخص نے چھوا تک نہیں، پھر یہ کس طرح ہوگا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک مارا اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا ویسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگیں کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی۔ الغرض آپ حاملہ ہوئیں تو آپ یروشلم سے 9 میل دور پہاڑی علاقہ میں چلی گئیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ واپسی پر آپ پریشان تھیں کہ اپنی قوم کو کیا جواب دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، تم چپ رہنا اور کہنا میں روزہ سے ہوں۔ بچہ خود ہی ان لوگوں کو جواب دے گا۔ جب قوم نے حضرت مریم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو وہ چپ رہیں اور اشارہ کیا کہ اس بچے سے خود پوچھیں۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اللہ نے اپنے فیصلہ تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ میں ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یہی میرا اشعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمتگار بنایا اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے ایک شیرخوار بچہ کی زبان سے جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہے اور بچہ کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ ایک نشانی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس شب فارس یعنی ایران کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ تب بادشاہ نے قیمتی خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد ملک شام روانہ کیا کہ وہ اس بچہ کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ وفد ملک شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی
اور یہودیوں سے کہا کہ ہمیں اس بچے کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ثابت ہوگا۔ یہودیوں نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ ہیروویس کو خبر دی۔ بادشاہ نے وفد کو بلا بھیجا اور ماجرا سنا۔ یہ سب سن کر وہ بہت گھبرایا اور پھر اجازت دی کہ وہ اس بچہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ پارسوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسوع کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق پہلے ان کو سجدہ کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوؤں کو ان پر نثار کیا اور چند دن قیام کیا۔ دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ ہیروویس بادشاہ اور بچے کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ اس لیے وہ بیت لحم سے سیدھا واپس فارس چلے گئے اور جاتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا اور کہا، یہودیوں کے بادشاہ ہیروویس کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مقدس بچے کا دشمن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو لے کر ایسی جگہ چلی جائیں جو ان کی دسترس سے باہر ہو۔ حضرت مریم جا حضرت یسوع کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آ گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رشد کو پہنچے تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کر کے کہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں قوم میں ہلچل پیدا کر دی۔ وہ شرف رسالت سے مشرف ہو کر اور حق کی آواز بن کر آئے اور اپنی صداقت و حقانیت کے نور سے تمام اسرائیل دنیا پر چھا گئے۔ انہوں نے بڑی شد و مد اور محنت سے دین کی تبلیغ شروع کی۔ آپ بیت لحم، بیت المقدس اور ناصرہ کے بعد تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سن عیسوی شروع ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی اور نہ ہی اس خاکی دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ وہ جگہ جگہ جا کر اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتے اور ہر مرض کا علاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فیض بخشا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور آنکھوں کو نور عطا کرتے تھے۔ آپ کی مقبولیت سے خائف ہو کر یہودی علماء و فضلہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دکانداری خطرے میں دیکھ کر بادشاہ کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ اس وقت کے بادشاہ پیلاطیس نے ان کے بہکاوے میں آ کر جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بند مکان میں چند حواریوں کے ساتھ تھے گرفتار کروایا اور ان کی توہین و تذلیل کی۔ ہر طرح کی توہین کے بعد کانٹوں کا تاج پہنایا اور سولی پر لٹکا دیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دیں۔ سینہ کو برچھی کی انی سے چھید کر دیا۔ سپاہیوں نے جس آدمی کو قتل یا سولی چڑھایا اس کا نام بودس بن کریایوتا تھا۔ بعض نے برجیس اور بعض نے داؤد بن نورا لکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت منقول ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ دجال ایک ایک مسلمان پر اپنے شیطانی کرشموں کی آزمائش کر ہی رہا ہوگا کہ باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ کائنات ارضی پر اتریں گے تو دمشق کی مسجد مشرقی کی جانب سفید منارے پر اتریں گے اور ان کے بدن پر سرخی مائل گہرے زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، یعنی ایک بدن کے اوپر اور دوسری بدن کے نیچے حصہ پر لیٹی ہوں گی۔ جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی غسل کیے آ رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول آسمان کے بعد 40 سال دور حکومت رشد و ہدایت ہوگا اور اس درمیان میں وہ ازدواجی زندگی بسر کریں گے اور ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا کہ شیر و بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔